ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینلز۔ السلام علیکم۔ آج میں ویور آپ کو کمپنی باغ شاہینوں کے شہر سرگودا کی سیر کروا رہا ہوں۔ ناظرین، یہ بڑی تاریخی جگہ ہے اور سرگودا میں کمپنی باغ کے نام سے مشہور ہے۔ اور ناظرین، یہ جو جہاز آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرفراز رفیقی، جو کہ ایم عالم کے نام سے مشہور تھا، اس نے 1965 کی جنگ میں اس جہاز سے دشمن کے 5 جہازوں کو نشانہ بنایا، اور 1965 کی جنگ میں حق و باطل کا جو مارکا لڑا گیا وہ سرگودا کی سرزمین سے لڑا گیا، اور ایم عالم نے اس جہاز کو اڑا کے 34 سیکنڈ کے اندر پٹھان کوٹ اڈا ہے انڈیا میں، اس پہ 5 جہازوں کو بما اسلحہ و بارود کے اڑا کر راکھ کر دیا۔ اور ناظرین، شاہینوں کے شہر سرگودا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایم عالم جیسے سپوت حق و باطل کے مارکے کو سرگودا سے لڑے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خاص رحمت سے نوازا۔ اور ناظرین، شاہینوں کا شہر سرگودا ہے، اور اس میں یہ دیکھیں سامنے جناح ہال ہے جس میں مختلف تقریبات ہوتی ہیں، اور یہ بارادری ہے جس میں یہ سامنے ایم عالم کا جہاز آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ بینچ لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ بیٹھنے کے لیے، اور یہ بڑی تاریخی جگہ ہے۔ سامنے ایک جناح ہال ہے اور ایک لائبریری ہے جو غالب لائبریری کے نام سے مشہور ہے۔ لوگ اس میں اپنے علم میں اضافے کے لیے کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو جناح ہال ہے اس میں مختلف اسکولوں کے، مدرسوں کے اور انتظامی سطح پر جو تقریبات ہوتی ہیں وہ اسی جناح ہال میں ہوتی ہے۔ ایک بڑی سی قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور یہ دیکھیں سامنے کتنا پیارا ویو نظر آ رہا ہے۔ کمپنی باغ کے باہر فروٹ اور پھلوں کے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، اندر درخت اور پھلدار پودے لگے ہوئے ہیں۔ پھلدار پودوں کو دیکھ کے آدمی کو بڑی راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے، اور ان درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر لوگ آرام کرتے ہیں۔ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں، بچوں کو بھی لاتے ہیں، اور یہاں شام کے وقت کافی رش ہوتا ہے، اور بچے اور بڑے سبھی کمپنی باغ میں انجوائے کرتے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جگہ جگہ گراؤنڈ میں بینچ نصب کیے ہوئے ہیں۔ سرگودا کو شاہینوں کا شہر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس سرزمین سے انتہائی اہم مارکا لڑا گیا، جو سرفراز رفیقی صاحب تھے، ایم عالم کے نام سے مشہور تھے، تاریخ جانتی ہے ان کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سرگودا شاہینوں کا شہر اسی وجہ سے مشہور ہوا، اور سرگودا میں کنوں کے باغات کی کثرت ہے، اور سرگودا میں بہت سی ایسی جگہ ہیں جو قابل دید ہیں، جن کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور ان کو دیکھ کے، پڑھ کے، سن کے اپنے علم اور اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ ناظرین، سرگودا کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ سرگودا کے ساتھ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کو دریما کہتے ہیں۔ دریما میں 2 اصحاب کی قبریں ہیں جن کو نوری اصحاب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور یہ بھی شاہینوں کے شہر سرگودا کو اعزاز حاصل ہے کیونکہ دریما جو ہے وہ سرگودا کا ہی قصبہ ہے۔ اور کمپنی باغ سرگودا تو آپ نے اچھے طریقے سے وزٹ کیا ہوگا، اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ آئیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں، خود بھی آئیں، گھومیں پھریں،
اور پارک آئیں، اور ساتھ میں پلے لینڈ بھی ہے بچوں کے لیے، جس میں مختلف قسم کے کھلونے ہیں، جھولے وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ بچوں کے انجوائے کا تمام سامان ادھر موجود ہے۔ فیملیاں آتی ہیں اور انجوائے کرتی ہیں۔ بچوں کو کھیلنے کا بھی وسیع انتظام ہے، اور ساتھ میں ایک ہاکی گراؤنڈ ہے جس میں مختلف قسم کے میچز ڈسٹرکٹ لیول پہ اور مختلف اسکولوں کے درمیان منعقد کیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی کافی شائقین آتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ اور دوسری سائڈ پہ ایک والی بال کلب بھی ہے جس میں مختلف شہروں سے ٹیمیں آتی ہیں اور ان کے درمیان مقابلہ جات کا اہتمام کیا جاتا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ۔ تو بہت ہی پیاری جگہ ہے، دیکھنے والی ہے۔ لوگ بہت شوق سے آتے ہیں، خاص کر بچے جو اس طیارے کو دیکھتے ہیں تو وہ بڑے سوال بھی کرتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں، اور اس طیارے کے ساتھ اپنی تصویریں بھی بناتے ہیں۔ تو جب بچے سوال کرتے ہیں کہ یہ طیارہ کیسے آیا، کہاں سے آیا، کس کا ہے، تو پھر ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ یہ MM عالم کا طیارہ ہے جو اس نے 1965 کی جنگ میں اڑایا تھا، اور پٹھان کوٹ اڈہ جو انڈیا میں ہے اس پہ 5 جہازوں کو جو اسلحے سے لیس تھے، تو MM عالم نے اپنے جہاز سے ان 5 طیاروں کو تباہ کر دیا جو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے، اور سرفراز رفیقی MM عالم باخریت اپنے اسی جہاز میں واپس سرگودا آ گیا۔ یہ حق و باطل کا بہت بڑا معرکہ تھا جو سرگودا کی سرزمین سے لڑا گیا۔ سرگودا میں ایک زرعی کالج بھی ہے، اور ایک بہترین نہری نظام، جس کو آپ ایک اچھا نہری نظام کہہ سکتے ہیں، وہ بھی سرگودا میں موجود ہے۔ اور سرگودا کے کنو کے باغات پوری دنیا میں مشہور ہیں۔